الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون آمنا بالله وبما أنزل. یہ ایسا دن ہوگا جس دن کافر لوگ، گنہگار لوگ بالکل بھی بات چیت نہیں کر سکیں گے، نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش کر سکے. اس دن حق بات کو جھٹلانے والوں کے لیے ایک بڑی تباہی ہوگی. یہی تو ہے فیصلے کا دن. ہم نے تم کو اور پچھلے لوگوں کو اکٹھا کر دیا ہے. اب اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہے تو وہ تدبیر مجھ پر چلا لو. اس دن حق بات کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے. یقین جانو تقوی اختیار کرنے والے لوگ سایوں اور چشموں کے درمیان میں ہوں گے، من پسند میووں کے درمیان میں ہوں گے. ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے. یقین جانو اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں. اس دن حق بات کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہوگی. کافر لوگوں سے کہا جائے گا، کافر لوگوں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ابھی تھوڑی مدت تک کے لیے کھا لو اور مزے کر لو، یقیناً تم لوگ ہی مجرم ہو. اس دن حق بات کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے. جب ان لوگوں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ نماز پڑھو تو یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. اس دن حق بات کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے. اب اس کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ آمنا باللہ وبما انزل، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ان تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں جس کو اللہ نے نازل فرمایا. آیت نمبر 35 اور آیت نمبر
36 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قیامت کا دن اتنا خطرناک دن ہوگا کہ جو مجرم لوگ ہوں گے ان کو بات چیت کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی، نہ ان کو اجازت دی جائے گی اس بات کی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر پیش کر سکے۔ معاملہ ہی کچھ اتنا زیادہ سنگین ہوگا۔ ویسے تو قرآن کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جہاں پر اس بات کا تذکرہ ہے کہ مجرم لوگ اللہ کے سامنے اور فرشتوں کے سامنے عذر پیش کریں گے۔ اسی طرح بہت سی احادیث ایسی ہیں جن کے اندر یہ مضمون آیا ہے کہ کل قیامت کے دن مجرم لوگ اللہ کے سامنے اور اس کے بہت سے فرشتوں کے سامنے عذر پیش کریں گے۔ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کو تو اجازت دی ہی نہیں جائے گی کہ وہ عذر پیش کر سکے، تو یہاں پر بظاہر تعارض اور تناقض معلوم ہو رہے۔ اس کا دفعیہ کچھ اس طرح ہے کہ پہلے ان لوگوں کو اجازت دی جائے گی تو یہ عذر کریں گے، اللہ کے سامنے بھی عذر کریں گے، فرشتوں کے سامنے بھی عذر کریں گے، لیکن پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ قطعی طور پر ثابت ہو جائے گا اور تمام مجرموں کے بارے میں جو اٹل فیصلہ ہے وہ طے ہو جائے گا، تب اس صورت میں کسی کو عذر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یعنی یہ جو عذر کریں گے وہ پہلے کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب فیصلہ فرما دیں گے اور قطعی فیصلہ جب ہو جائے گا تو پھر اس صورت میں اس کے بعد عذر کرنے کی ان لوگوں کو اجازت نہیں ہوگی، نہ بات چیت کرنے کی ان کو کچھ اجازت ملے گی۔ اس دن واقعتاً جو حق ہے اس کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہوگی۔ آگے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جتنا بھی تذکرہ ہم نے ابھی کیا یہ وہ منظر ہوگا جو فیصلے کے دن کا منظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے اندر حق اور باطل کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ پھر مجرموں سے یہ بات کہی جائے گی کہ دیکھو ہم نے تم کو بھی جمع کر دیا اور جو پچھلے لوگ تھے ان کو بھی جمع کر دیا۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل یہ جملہ کہا جائے گا ان لوگوں سے جو پیغمبروں کو جھٹلاتے تھے اور ان کی باتوں کو مانتے نہیں تھے، تو ان کو یہ بات کہی جائے گی کہ دیکھو تم پیغمبر کی بات مانتے نہیں تھے، تم شک میں تھے کہ قیامت کے دن تم کو جمع کیا جائے گا یا نہیں، ہم نے تم کو جمع بھی کر دیا، اور جو پچھلے لوگ تھے تمہاری طرح گنہگار پیغمبر کو جو جھٹلاتے تھے ہم نے ان کو بھی جمع کر دیا۔ اب پیغمبر کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اللہ والوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے دنیا کے اندر تو تمہارے پاس بہت سی تدبیریں ہوا کرتی تھی، بہت سے ڈاؤ تمہارے پاس ہوتے تھے جس کے ذریعے سے تم خوب مسلمان کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ اللہ پھر ان لوگوں سے کہے گا کہ آج اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر اور کوئی ڈاؤ ہو تو اس کو مجھ پر چلا لو۔ تم اگر مقابلہ کرنا ہی چاہتے ہو، بحث و مباحثہ کرنا ہی چاہتے ہو تو چلو میرے ساتھ کر لو بحث و مباحثہ، تدبیر ہے، لڑ سکتے ہو تو میرے ساتھ لڑ لو، لیکن اس کا نتیجہ تو واضح ہے کہ مجھ پر تو کوئی غالب آ نہیں سکتا، تم کو شکستی ملنے والی ہے۔ اس دن حق بات کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہوگی۔ آگے دوسرے رکوع کے شروع کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تقویٰ اختیار کرنے والے لوگ اس دن بڑے سائے اور چشموں کے درمیان میں ہوں گے، من پسند میووں کے درمیان ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی نعمتوں سے ان لوگوں کو سرفراز کرے گا۔ کون لوگ؟ وہ جو تقویٰ اختیار کرنے والے۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ ایک بہت وسیع مفہوم ہے جس کو بہت سے علماء نے الگ الگ انداز سے تعبیر کیا ہے، لیکن اگر دیکھنے جائیں نا تو سب کا حاصل ایک ہی نکلتا ہے۔ شہر ابن حوشب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تقوی کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ آدمی ان کاموں کو کرنے سے بچ جائے جس کے اندر کوئی حرج نہیں، اس ڈر سے کہ کہیں میں وہ کام نہ کر لوں جس کے اندر حرج ہے۔ شہر ابن حوشب نے تقوی کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ آدمی ان کاموں کو کرنے سے بچ جائے جس کے اندر کوئی حرج نہیں، اس خوف سے کہ کہیں میں وہ کام نہ کر لوں جس کے اندر حرج ہے۔ یعنی گناہ تو وہ کرتا ہی نہیں ہے، گناہ سے پہلے کا جو مرحلہ ہے جو گناہ تک پہنچانے والا ہے وہ اس سے بھی احتیاطاً بچتا ہے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ میں آپ کو ایک مثال دوں۔ آدمی نماز کو مؤخر کر کے پڑھتے ہیں،
نماز کو مؤخر کر کے پڑھنے کے اندر تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، نماز پڑھیں گے تو نماز ادا بھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آدمی اس بات کی عادت بنا لیتا ہے تو یہ ڈر اس کو لگا رہتا ہے کہ کہیں ایک دن ایسا نہ آ جاوے مجھ پر کہ میں نماز کو اتنی زیادہ مؤخر کر دوں کہ وقت سے ہی نماز الگ ہو جائے اور نماز کو میں وقت ہی سے الگ کر دوں۔ تو آدمی جو ہوتا ہے نا وہ نماز کو تاخیر سے پڑھتا بھی نہیں ہے، اس ڈر سے کہ کہیں اس کی عادت اگر پڑ جائے گی تو میں نماز کو اس کے وقت سے الگ کر دوں گا اور وقت کے اندر نماز پڑھنے کے اندر میری کوتاہی ثابت ہوگی۔ تو یہ ہے تقویٰ کہ اگر وہ چاہے تو مؤخر کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ اس سے بھی بچتا ہے کہ اگر اس کی عادت پڑ جائے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت چلا جائے اور پھر میں نماز ادا کروں، اتنی زیادہ تاخیر کر دوں میں نماز میں۔ تو یہ ہے تقویٰ۔ اسی طرح ایک اور مثال میں آپ کو دوں کہ آدمی دنیاوی غرض کے لیے دوستوں سے دوستی کرتے ہیں۔ دوستی کرنے کا مقصد فقط یہ کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ذرا مائنڈ فریش کروں گا، ان کی مجلسوں کے اندر بیٹھوں گا، جائز بات چیت کریں گے، وہ مجھے کچھ تسلی دیں گے، میں ان کو کچھ تسلی دوں گا۔ دنیاوی غرض کے لیے دوستی کرنا یہ جائز ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے بچتے ہیں۔ اور وہ اس سے کیوں بچتے ہیں؟ ان کو یہ خوف لگا رہتا ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ دنیاوی غرض کے لیے ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کریں گے تو ایک نہ ایک دن یہ ہمیں گناہ کی دعوت دیں گے اور ہمیں ان کے ساتھ رہ کر گناہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے تقویٰ کہ گناہ کرنے سے پہلے جو مرحلے ہوتے ہیں وہ اس سے بھی بچتے ہیں تاکہ کہیں ان سے کوئی گناہ نہ ہو جاوے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بڑے انعامات متعین ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان کرتے ہیں، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دیکھو حرام واضح ہے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، اسی طرح حلال بھی واضح ہے، کیا کرنا جائز یہ بھی واضح ہے۔ لیکن ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے جو حلال اور حرام کے درمیان ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مشتبہ امر۔ اس کو ہم نہ قطعی طور پر حلال کہہ سکتے ہیں نہ ہم اس کو قطعی طور پر حرام کہہ سکتے ہیں، ایسے کچھ شکی امور ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص ان شکی امور اور ان مشتبہ امور سے اپنے آپ کو بچاتا ہے نا تو یہ آدمی ایسا ہے کہ جس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا، جس نے اپنی عزت کی پاس رکھی، جس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ لیکن وہ آدمی جو کثرت سے شکی امور کے اندر مبتلا ہوتا ہے، مشتبہ امور کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن تو اس کی جانب سے حرام سرزد ہوگا۔ معلوم ہوا کہ حرام سے جس طرح بچنا ہے اسی طرح ان چیزوں سے بھی بچنا ہے جو حرام کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر آدمی ان چیزوں سے بھی بچتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ آدمی متقی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کے لیے بے انتہا انعام متعین ہے۔ تو یہ تو تقوی کی وہ تعریف تھی جو شہر ابن حوشب کے نزدیک ہے۔ تفسیر ابی سعود کے اندر تقوی کی ایک الگ تعریف ہے، انداز الگ ہے اس کا لیکن حاصل ایک ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جگہوں میں رہنے کا حکم دیا ہے ان کے اندر اللہ تم کو گم نہ پائے، یہ ہے تقوی۔ اور جن چیزوں سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے ان چیزوں میں اللہ تم کو نہ پائے، یہ ہے تقوی۔ آپ سمجھے؟ اللہ نے جن جگہوں پر رہنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان جگہوں میں اللہ ہم کو گم نہ پائے، غائب نہ پائے، یہ ہے تقوی۔ اور جن چیزوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ ان چیزوں میں ملوث ہم کو نہ پائے، یہ ہے تقوی۔ اللہ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے تو مسجد کے اندر اللہ ہم کو گم نہ پائے، یہ ہے تقوی۔ اللہ نے اس طرح ناچ گانوں کے اندر شرکت سے ہمیں منع فرمایا ہے تو ہم وہاں پر نہ ہو، یہ ہے تقوی۔
تفسیر ابی سعود کے اندر اس طرح تقوی کی تعریف بیان ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا تھا، اے ابی، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی سمجھ گئے کہ یہ تقوی کی تعریف مجھ سے پوچھ رہے ہیں، حالانکہ تقوی ایک بہت وسیع مفہوم ہے۔ اس لیے حضرت ابی نے اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا اور کہا کہ آپ اگر کسی جنگل میں سفر کر رہے ہیں اور کسی تنگ راستے سے آپ کا گزر ہو، ایسا راستہ جس کے دونوں کناروں پر خاردار جھاڑیاں ہوں، تو آپ کس طرح درمیان سے گزرو گے؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں اپنے کپڑے کو سمیٹ لوں گا اور آہستہ آہستہ سے چلوں گا تاکہ کوئی کانٹا میرے کپڑے پر نہ لگے۔ کانٹا لگ جائے گا کپڑے پر تو پورا دھاگا نکل جائے گا، پورا کپڑا بیکار ہو جائے گا، اس لیے میں کپڑے کو سمیٹ لوں گا اور اس تنگ راستے کو بالکل احتیاط سے پار کروں گا۔ پھر جب کشادہ راستہ آ جائے گا تو پھر میں کپڑا سمیٹنے کو بند کر دوں گا اور کشادگی کے ساتھ چلوں گا۔ حضرت ابی ابن کعب نے کہا یہ دنیا بھی اس تنگ راستے کی طرح ہی ہے جس کے دونوں کناروں پر خاردار جھاڑیاں ہوں، کیونکہ آج اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں تو آگے گناہ، پیچھے گناہ، دائیں جانب گناہ، بائیں جانب گناہ، بس اس دنیا کے اندر خوب احتیاط سے ہم کو چلنا ہے، گناہوں سے اپنے کپڑے کو بچانا ہے، اپنے جسم کو بچانا ہے، تو پھر جنت کے اندر مزے ہی مزے۔ یہ ہے تقوی۔ شاعر کہتا ہے خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی، خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی ولا تحقرن صغیرۃ فإن الجبال من الحصى۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا، خواہ چھوٹا گناہ ہو خواہ بڑا گناہ ہو، یہی تقوی ہے۔ کسی بھی چھوٹے گناہ کو حقیر مت سمجھ، اس لیے کہ پہاڑ کنکریوں سے ہی بنتا ہے، دریا قطروں سے ہی بنتا ہے، اس لیے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے۔ یہاں جو متقین کا لفظ ہے، ان سے کون مراد ہیں؟ تو تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس نام کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو 4 چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 1 کفر سے اپنی حفاظت کرتے ہیں، نمبر 2 شرک سے اپنی حفاظت کرتے ہیں، نمبر 3 نفاق سے اپنی حفاظت کرتے ہیں، اور نمبر 4 معاصی سے اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو کفر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ کفر کہتے ہیں کسی چیز کو مٹانا۔ کسان لوگ بیج کو زمین پر رکھتے ہیں اور اس کے اوپر مٹی رکھتے ہیں اور بیج کو چھپاتے ہیں، اسی لیے عربی کے اندر کسان کو کافر کہتے ہیں، کیونکہ یہ چھپانے والا ہوتا ہے۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، تو کافر کو بھی کافر اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ حق کو چھپا دیتا ہے، حق کا انکار کرتا ہے۔ وہ قطعی چیز جو شریعت کے اندر ثابت ہوتی ہیں وہ ان کا انکار کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، رسول کا انکار کرتا ہے، یہ کافر۔ جو آدمی اپنے آپ کو کفر سے بچا لیتا ہے، متقی بننے کا ایک وصف اس کے اندر آ گیا، وہ الحمدللہ ہمارے اندر ہے، کیونکہ ہم سب کفر سے بحمدللہ بچے ہوئے ہیں۔ شرک سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، تو یہ تقوی کا دوسرا وصف ہمارے اندر آ جائے گا۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں غیر اللہ کو اللہ کا درجہ دے دینا۔ آسان زبان میں نے آپ کو سمجھا دیا، غیر اللہ کو اللہ کا درجہ دے دینا، اس کو کہتے ہیں شرک۔ آدمی اللہ کو مان سکتا ہے، رسول کو مان سکتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی شرک کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ وہ اگر وہ کسی اللہ والے کو اللہ کا درجہ دے دے، کسی اللہ والوں کو حاجت روا سمجھ لے، مشکل کشا سمجھ لے، تو یہ تو اللہ کی صفت ہے، تم اس کو اللہ بنا رہے ہو، تو یہ ہے شرک۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو شرک سے بچائے۔ یہ ہندو لوگ شرک ہی تو کرتے ہیں، ورنہ اگر تم ان سے پوچھو گے کہ تم اللہ کو مانتے ہو تو وہ کہیں گے ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ تم جس کو اللہ کہتے ہو ہم اس کو ایشور کہتے ہیں۔ اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن پھر کتنی سب دیوی اور دیوتا ان کے ہوتے ہیں جس کو وہ اللہ کا درجہ دیے ہوئے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو ہم مشرک کہتے ہیں۔ ان کے یہاں پر علم کی دیوی الگ، ان کے یہاں پر روزی کی دیوی الگ، لکشمی، سرسوتی، اسی لیے یہ مشرک ہوتے ہیں یہ سب۔ تو جو لوگ شرک سے اپنا آپ کو بچاتے ہیں نا، ان کے اندر تقوی کا دوسرا وصف آ گیا۔
تقوی کا تیسرا وصف اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو گناہوں سے پاک صاف رہنا ہمارے لیے نہایت ضروری. چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم پاک صاف رہیں, بد نظری سے اپنے آپ کو بچائیں, بد حرکتی سے اپنے آپ کو بچائیں. کبھی جذبہ دل کے اندر پیدا ہو بد نظری کرنے کا تو ہم دل کو سمجھائیں کہ دیکھو اگر ہم یہ حرکت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر سخت سے سخت عذاب ہے. اللہ تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو دیکھ رہے, تو ضرور وہ میری اس حرکت کو بھی دیکھ رہا ہوگا. میرے والدین اگر سامنے ہو تو کیا میں ایسی حرکت کروں؟ تو اللہ تو میرے والدین سے بھی مجھ سے زیادہ قریب ہے, وہ یہ تمام منظر دیکھ رہا ہے اور میں گناہ کا کام کروں. تو اپنے دل کو سمجھائے. وہ علم یعلم بان اللہ والی علم یعلم بان اللہ یرا والی آیت کا وہ کثرت سے مراقبہ کرے تو وہ گناہوں سے انشاءاللہ بچ جائے گا. تو گناہوں سے اگر آدمی بچتا ہے تو یہ تقوی کا تیسرا وصف اس کے اندر داخل. اور تقوی کا چوتھا اور آخری وصف یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو نفاق سے بچے. میرے عزیزو, نفاق کی ایک قسم ہے نفاق اعتقادی, تو نفاق کی ایک قسم ہے نفاق عملی. وہ شخص جس کے اندر نفاق اعتقادی ہوتا ہے وہ آدمی سب سے خطرناک کافر ہے. اور کل قیامت کے دن کسی شخص کو اتنا بڑا عذاب نہیں ہوگا جتنا بڑا عذاب اس منافق کو ہوگا جس کے اندر نفاق اعتقادی ہو. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. آگ کا جو سب سے نچلا اور ڈینجر حصہ ہے وہ منافقوں کے لیے خاص ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے, ظاہر کچھ الگ کرتے ہیں, جس کو انگلش کے اندر ہپوکریٹ کہا جاتا ہے. ہپاکرسی ان کی جانب سے سرزد ہوتی ہے. یعنی دل کے اندر تو ایمان نہیں, دل کے اعتبار سے تو کافر, کھوکھلے, باطل پرست قوم, لیکن ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے, دو چہرے والے. ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے تاکہ ان پر جزیہ عائد نہ ہو, ان پر کافر جیسا سلوک جاری نہ ہو, ان کو ذلت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے. تو وہ ظاہر سب کے سامنے یہ کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن دل کے اعتبار سے وہ مسلمان نہیں ہوں گے, کافر ہوں گے. تو یہ ہے منافق. اللہ اس طرح بننے سے ہماری پوری حفاظت کرے. یہ ہے نفاق اعتقادی. اور ایک ہے نفاق عملی. نفاق عملی ان لوگوں کے اندر ہوتا ہے جو ہوتے تو ہیں مسلمان, دل کے اعتبار سے ہوتے ہیں مسلمان, لیکن ظاہراً وہ ایسی کچھ حرکتیں کرتے ہیں اور ایسے گناہ کھلم کھلا کرتے ہیں کہ جس سے اپنے کو یہی لگے کہ یہ لوگ منافق ہیں. یعنی وہ ہو تو مسلمان, لیکن ان کے کردار اور ان کی حرکات اور سکنات کو دیکھ کر ایسا ہی اپنے کو لگے کہ یہ منافق ہے. تو یہ وہ شخص ہے جس کے اندر نفاق عملی ہے. بخاری اور مسلم کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے, اربع من کن فیہ کان منافقا وان کان خصلۃ منہن فیہ کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها, من اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر واذا عاہد غدر. 4 خصلتیں جس آدمی کے اندر ہونے وہ پکا منافق. اگر 4 خصلتوں میں سے ایک خصلت اس کے اندر ہے تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت موجود ہے. نمبر 1, جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. بات پر جھوٹ اس کی زبان سے اگر نکلتا ہے تو یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کے اندر نفاق کی ایک علامت ہے. اس لیے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا بہت ضروری ہے. نمبر 2, جب لڑائی جھگڑا اس کا ہو جاوے کسی کے ساتھ تو فوراً گالی گلوچ پر آ جاتے ہیں, تھوچرا بن جاتے ہیں کہ ذرا برابر کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا کہ اس نے گالیاں شروع کر دی. تو یہ جو آدمی کرتا ہے نا اس کے اندر نفاق کی ایک علامت ہے. جب وہ وعدہ کسی سے کرتا ہے, جب وہ کسی کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے تو غداری کرتا ہے, تو یہ نفاق کی تیسری علامت. اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتے ہیں, امانت کو مال غنیمت سمجھتے ہیں. تو یہ آدمی وہ شخص ہے جو مکمل نفاق ہے, جس کے لیے سخت سے سخت عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر ہے. تو جو آدمی ان سب چیزوں سے اپنا آپ کی حفاظت کرتا ہے وہ تقوی والا ہے. جو تقوی والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور نوازشوں کے اندر ہوگا. اللہ ایسے آدمی کو سرفراز فرمائیں گے اور خوب عزتوں کے ساتھ رکھیں گے. لیکن ایک اور بات میں آپ کو ملا دوں کہ آدمی خواہ جتنا بھی نیک بن جائے اور جتنا بھی وہ اللہ کا ولی بن جائے,
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اگر اس کی زندگی کے اندر نہیں تو وہ کبھی بھی تقوی کا تاب حاصل کر نہیں سکتا۔ متقی بننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ قرآن کے اندر سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ ایسے لوگوں سے کہہ دو کہ اگر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کو کہہ دو کہ وہ تمہاری اتباع کریں۔ اگر وہ تمہاری اتباع کریں گے نا تو وہ میرے محبوب خود بخود بن جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ تقوی کو اگر حاصل کرنا ہے تو حضور کی اتباع بہت ضروری۔ ایک صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ایک مرتبہ کسی دعوت کے اندر تشریف فرما تھے کہ کھاتے کھاتے ایک لقمہ نیچے گر گیا زمین پر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب لقمہ نیچے زمین پر گرے تو ہم کو اس کی عزت کرنی ہے کیونکہ یہ غذا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے۔ تو اگر اس پر کوئی مٹی وغیرہ نہ ہو تو اس کو ہم فوراً کھا جائیں، اور اگر اس پر مٹی وغیرہ ہو تو صاف کر کے ہم اس کو کھا جائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف اور مشہور تعلیم ہے۔ تو صحابی رسول معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک لقمہ ان سے نیچے گر گیا۔ انہوں نے اس کو اٹھایا اور کھایا تو بہت سے لوگ دسترخوان پر ایسے بیٹھے ہوئے تھے جو ان پر اعتراض کر رہے تھے اور بالکل عجیب نگاہ سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ بہت سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو معقل ابن یسار نے کہا کہ ان اجمیوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ بیوقوف تو سب کچھ عیب سمجھیں گے، تو ان لوگوں کا کسی چیز کو عیب سمجھنے کی وجہ سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ ہے سنت کا التزام کہ اپنی ذلتی ہو رہی ہے اور عزت یہاں پر فوت ہو رہی ہے لیکن پھر بھی سنت کی اتنی زیادہ پرواہ، تو یہ ہے وہ لوگ جو متقی ہیں۔ بزرگوں کی کتابوں کے اندر ایسا لکھا ہے کہ یہ قصہ جو ہے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، لیکن جو قصہ بزرگوں کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے نا حضرت حذیفہ ابن یمان کے حوالے سے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ سند معقل ابن یسار والے واقعے کی ہے۔ ابن ماجہ جو ہے نا اس کے اندر یہ روایت ہے سند کے ساتھ، تو اس کا اعتبار کرنا ہے۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے جو حذیفہ ابن یمان کے حوالے سے یہ قصہ بیان کیا ہے نا وہ بغیر سند کے بیان کیا ہے۔ کتابوں کے اندر جب ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں تو کوئی سند اس کی ملتی نہیں، تو ہو سکتی ہے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان سے بھی ایسا واقعہ پیش ہوا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ پیش نہ بھی ہوا ہو۔ حضرت حذیفہ ابن یمان کا تذکرہ آیا تو ان کے متعلق بھی ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دوں کہ اگر ان سے یہ واقعہ ثابت ہے تو بہت اچھا، نہ ثابت ہو پھر بھی احیاء سنت ان کی جانب سے ایک معروف اور مشہور وصف ہے۔ حضرت حذیفہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث بیان کی ہے اور بہت سی سنتوں کو زندہ کی ہے۔ وہ لوگ جو سنتوں کو زندہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بہت زیادہ انعام سے نوازتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا کے اندر بھی ان کو بہت زیادہ انعام اللہ تبارک و تعالی دیتے ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک کتاب ہے، ان کا سفر نامہ جہاں دیدہ، اس کے اندر حضرت مفتی تقی صاحب نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ سن عیسوی 1929 کے اندر شاہ فیصل عراق کا بادشاہ، اس کو حضرت حذیفہ اور حضرت عبداللہ ابن جابر خواب کے اندر آئے۔ مفتی تقی صاحب اپنی کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں کہ شاہ فیصل جو عراق کا بادشاہ تھا اس کو سن عیسوی 1929 کے اندر حضرت حذیفہ ابن یمان اور حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالی عنہما خواب کے اندر آئے۔ اب میں قصہ آگے بیان کروں اس سے پہلے میں بات بیان کر دوں کہ حضرت حذیفہ سے تو مراد وہی جس کا تذکرہ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے کیا، اور عبداللہ ابن جابر جو ہیں نے، تو اگر ہم بڑی کتابیں اٹھاتے ہیں تو یہ دو طرح کے صحابی تھے۔ ایک تو عبداللہ ابن جابر الانصاری البیاضی، ابن حبان اور امام بخاری نے ان کو صحابی کہا ہے، اور ایک عبداللہ ابن جابر العبدی،
یہ وہ صحابی ہیں جو وفد عبد القیس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے۔ تو یہاں پر یا تو عبداللہ ابن جابر الانصاری البیاضی مراد ہے، یا یہ کہ اس سے مراد عبداللہ ابن جابر العبدی ہیں۔ کون مراد ہے تو اس تک واقفیت مجھے ہو نہ سکی، کتابوں کے اندر بھی بہت زیادہ تلاش کیا لیکن کچھ معلوم ہوا نہیں کہ یہاں پر کون مراد ہے۔ ان دو میں سے ایک مراد ہے، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی اور عبداللہ ابن جابر نہیں۔ تو حذیفہ ابن یمان اور عبداللہ ابن جابر شاہ فیصل کے خواب کے اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بادشاہ، دجلہ کا پانی ہماری قبر کے اندر آ رہا ہے، اگر یہ پانی ہماری قبر کے اندر آ جائے گا تو ہو سکتی ہے کہ ہمارے جسموں کو اس طرح بکھیر دیا جائے، ہماری قبر پوری کی پوری خراب ہو جائے، اس لیے فوراً ہماری قبر کو منتقل کرو تاکہ پانی ہماری قبروں کو نہ لگے۔ بادشاہ بیدار ہوا تو اس نے فوراً اپنے درباریوں سے یہ بات کہی کہ دیکھو، دجلہ کا پانی جس راستے سے ان دو حضرات کی قبر تک پہنچ رہا ہے نا، اس کے درمیان میں ایک راستہ کھودو اور دیکھو کیا پانی ہے وہاں پر یا نہیں۔ اگر پانی وہاں پر ہوگا تو ہم ان کی قبروں کو منتقل کریں گے، اگر پانی نہیں تو پھر میں سمجھ لوں گا کہ یہ ایک فالتو کا خواب ہے جو دیکھنے والا دکھتا ہے۔ خواب کے اندر جو چیز ہو وہ ہر مرتبہ سچ ہو ایسا ضروری نہیں۔ تو جب راستے کے اندر کھدائی ہوئی تو دیکھا کہ دجلہ کا پانی وہاں پر تو ہے ہی نہیں، تو بادشاہ نے سمجھا کہ یہ تو فالتو کا خواب ہے، دیکھنے والا دیکھ لیتا ہے ایسے خواب، تو اس نے اس معاملے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ میرے عزیزوں، وہ سوئے اور واپس خواب کے اندر حضرت حذیفہ اور حضرت عبداللہ ابن جابر خواب میں آئے اور انہیں وہی شکایت کی۔ جب 2-3 مرتبہ اس طرح خواب مسلسل آئے نے تو شاہ فیصل کو فکر ہوئی کہ اس طرح مسلسل خواب آ رہے ہیں۔ علماء کے ساتھ کچھ مشورہ کیا کہ اس طرح بڑے بڑے صحابہ کی قبر کھودنی ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے اس میں؟ تو جب علماء سے مشورہ کیا نے تو جو عراق کا سب سے بڑا مفتی تھا نا اس وقت، سن عیسوی 1929 کی بات کرنا ہوں میں، اس نے کہا کہ مجھے بھی خواب میں یہ 2 صحابی آئے اور انہوں نے بھی یہی بات مجھے کہی۔ تو پھر بادشاہ کا مکمل ارادہ ہو گیا کہ اب ان کی قبروں کو کھودنا ہے، ان کے جسموں کو منتقل کر کے دوسری جگہ پر رکھنا ہے۔ اس کے لیے بڑی تشہیر ہوئی، بہت سے لوگ دنیا کے خطوں سے آئے یہ معاملہ دیکھنے کے لیے کہ 2 بڑے بڑے صحابی ان کی قبر کھودی جائے گی، ہو سکتا ہے کہ صحابہ کے اجسام دیکھنے کا موقع مل جائے۔ تو اس طرح معاملہ ہوا اور اتفاق سے ہوا یہ کہ وہ حج کے ایام چل رہے تھے، تو بہت سے حاجی لوگ جو مکہ مدینہ آئے تھے نا، انہوں نے بھی عراق کے اندر درخواست کی تھی کہ یہ اگر آپ پروگرام کرنے والے ہونے تو کچھ اور ملتوی کر دو اس کو تاکہ ہم بھی اس میں شرکت کر سکیں۔ اتنا بڑا مجمع اس وقت تیار ہوا کہ باقاعدہ ان لوگوں کو بڑی بڑی اسکرینیں لگانی پڑی، جن اسکرینوں کے اندر یہ پورا پروگرام شائع ہو رہا تھا۔ اور آج کل اگر نیٹ کے اندر سرچ کریں تو اس کی کچھ جھلکیں بھی شاید کسی آدمی کو مل جائے۔ جب قبر کھودی جاتی ہے نا میرے عزیزوں، پانی سے دونوں حضرات کی قبریں بھری ہوئی تھی، اور جب ان دونوں کی نعش کو باہر نکالا جاتا ہے تو 13 صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ان کے اجسام ایسے ہی جیسے کسی آدمی کو 1-2 دن پہلے دفن کر دیا گیا ہو، یعنی بالکل تر و تازہ، اور ان کے اجسام کے اندر 13 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں۔ اب آگے کا واقعہ میں بیان کروں اس سے پہلے جو سبق مجھے دینا ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھو، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سنتوں کو زندہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا کہ ان کے جسموں کو کھانا نہیں ہے۔ انہوں نے سنتوں کو زندہ کیا تو اللہ نے ان کے جسموں کو برقرار رکھا اور ان کو زندہ رکھا، اور یہ تو فقط ایک معمولی تحفہ تھا ان تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے۔ جو حقیقی تحفہ ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر بے انتہا ہے، جیسا کہ اس صورت کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ جب ان کی نعش کو دیکھا جاتا ہے تو بالکل تر و تازہ، حتیٰ کہ غیر مسلم آنکھ کا اسپیشلسٹ بھی وہاں پر موجود تھا، غیر مسلم۔ وہ جب ان دونوں کی باڈی چیک کر رہا تھا اور ان کی آنکھیں دیکھ رہا تھا، حضرت حذیفہ ابن یمان اور حضرت عبداللہ ابن جابر کی، تو وہ کہتا ہے اللہ کی قسم ان کی آنکھوں کے اندر وہ چمک ہے 13 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی
جو چمک ایک مردے کی آنکھ سے 2-3 دن کے بعد نکل جاتی ہے، یہ دراصل وہ نور تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے حاصل ہوا۔ 13 صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی وہ نور ان کی آنکھوں سے نکلا نہیں۔ وہ آنکھ کا اسپیشلسٹ کہتا ہے کہ فوراً مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، فوراً مسلمان ہو گیا۔ پھر حضرت سلمان فارسی کی جو قبر ہے نا، اس کے بازو میں ایک جگہ بنائی گئی اور ان 2 حضرات کو وہاں پر اس طرح دفن کیا گیا۔ یہ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی بنا لیتے ہیں۔ ان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، ایک آگ ہوتی ہے تقوی کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ انعامات سے ایسے لوگوں کو نوازتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کے صدقے طفیل میں ہم کو بھی معاف فرما دے اور ہمیں بھی ان جیسا بنا دے۔ امام ابو داود کا ایک قصہ نقل کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ زبدۃ المقصود فی قال ابو داود کے اندر لکھا ہوا ہے۔ امام ابو داود ایک مرتبہ دریا کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک کشتی امام ابو داود کے سامنے سے گزرتی۔ اب آدمی دریا کنارے پر ہو تو کشتی میں بیٹھنے کے لیے بہت سی آدمی کو انتظام کرنا پڑتا ہے، فوراً وہ کشتی پر چڑھ نہیں جاتا۔ تو کشتی سامنے سے گزرتی ہے اور ایک آدمی چھینکتا ہے۔ امام ابو داود دریا کنارے پر ہوتے، وہ چھینک کی آواز سنتے ہیں اور یہ بھی سنتے ہیں کہ اس آدمی نے چھینک کھانے کے بعد الحمدللہ کہا۔ اب جب کسی آدمی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو جو سننے والا ہوتا ہے اس کو یرحمک اللہ کہنا پڑتا ہے نا، اور یہ یرحمک اللہ کہنا اس پر واجب ہوتا ہے۔ یہ دریا کنارے پر تھے، انہوں نے سنا کہ اس نے الحمدللہ کہا، تو کہنے والے کہتے ہیں کہ 3 چاندی کے سکے انہوں نے لیے، ایک کشتی کرایہ پر لی اور پورا سفر کر کے وہ کشتی پر پہنچے اور اس کو جواب دیا یرحمک اللہ۔ سنت کی پیروی ہوں اس لیے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی چھینکتا ہے اور مجلس ایک ہو تو پھر جو سننے والا ہوتا ہے نا اس پر یرحمک اللہ کہنا واجب ہوتا ہے۔ مجلس جب ایک نہ ہونے تو پھر اس صورت میں سننے والے پر یرحمک اللہ کہنا واجب نہیں ہوتا۔ یہاں پر مجلس ایک نہیں تھی کیونکہ وہ تو کشتی میں تھا، یہ دریا کنارے پر تھے، لیکن تقویٰ اتنا زیادہ کہ سنت کی اتباع کے اندر 3 سونے کے سکے بھی نکالتے، لمبا سفر کرتے، کشتی پر چڑھتے ہیں اور اس کی چھینک کا جواب دیتے۔ گیٹ سے ان کو آواز آتی ہے کہ اے ابو داود، تو نے پوری کی پوری جنت 3 چاندی کے سکے میں خرید لی۔ سنت کی اتباع کے اندر اتنا اعلیٰ مقام۔ تلبیس ابلیس نام کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب نقل کیا گیا ہے کہ امام اوزاعی نے ایک خواب دیکھا اور اس میں اللہ کی زیارت ہوئی۔ اللہ کی زیارت کا مسئلہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں سورہ قیامہ کے اندر۔ اللہ کی زیارت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی امام اوزاعی سے کہتے ہیں کہ اے ابو عبد الرحمن، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو لازم پکڑو۔ امام اوزاعی نے اللہ سے کہا، اللہ یہ تو میں الحمدللہ کر ہی رہا ہوں، آپ بس میری ایک فرمائش پوری کر لیں، مجھے ایک تمنا آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ ایک تمنا میری پوری کر لیں۔ اللہ نے کہا بولو کیا تمنا ہے؟ امام اوزاعی نے کہا آپ بس یہ میری تمنا قبول کر لیں کہ اسلام پر مجھے موت نصیب ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا صحیح تمنا ہے، ہم اس کو پوری کریں گے، لیکن ایک اور تمنا کرو کہ اللہ تمہیں سنت پر موت دے، کیونکہ یہ تمنا بھی بہت ضروری ہے۔ بعض لوگوں نے یہ واقعہ امام شافعی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ امام شافعی امام اوزاعی کی جگہ پر تھے، فتاوی رحیمیہ کے اندر امام شافعی کا نام۔ دیکھو کتنی اہمیت سنت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام پر مرنے کی فقط تمنا نہ ہو، بلکہ اسلام پر مرنے کی تمنا کے ساتھ ساتھ سنت پر مرنے کی تمنا بھی شامل حال ہو، بہت ضروری۔ تو میں یہی کہنے والا تھا کہ دیکھو کوئی آدمی جتنا بڑا بھی اللہ والا ہو، لیکن تقوی کا تا بھی اس کو حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ سنت کی اتباع اس کی زندگی کے اندر نہیں ہوگی۔ سنت کی اتباع ہوگی تو آدمی متقی بن سکتا ہے، اس کے بغیر آدمی متقی بن نہیں سکتا۔ اور جو لوگ متقی ہیں وہ تو پھر سایوں کے اندر ہوں گے اور چشموں کے اندر ہوں گے۔ سائے تو یہاں پر سایہ سے کون سا سایہ مراد ہے؟ تو جنت کے جو لمبے لمبے درخت ہوں گے ان کے سائے یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے عرش کا سایہ بھی یہاں پر مراد ہو سکتا ہے۔ اللہ کا سایہ بھی بقول بعض مراد ہو سکتا ہے جو قیامت کے دن نیک لوگوں کو حاصل ہوگا۔
اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو صدقہ دیتے تھے نا، صدقہ ان کے لیے سایہ بنے گا. یعنی بہت سے نیک کام ایسے ہوتے ہیں جو قیامت کے دن ان کے کرنے والوں کو سایہ دیں گے. تو یہاں پر وہ سایہ بھی مراد ہو سکتا ہے. من پسند میووں کے اندر ہوں گے، ان کو کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو، تم نے اتنے اچھے اعمال کیے تو اب تو کھانا تمہارا حق ہے، پینا تمہارا حق ہے. یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتے ہیں. اس دن حق بات کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہوگی. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، آیت نمبر 46. اس سے تفسیر باقی ہے، وہ انشاءاللہ کل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی تقوی کی حقیقی دولت سے ہم سب کو متصف فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو عبادت ہم سے ہوتی ہے ان تمام عبادتوں سے راضی ہو جا. مولا کریم جو روزے ہم رکھتے ہیں ان سے راضی ہو جا. جو تراویح ہم ادا کرتے ہیں ان سے راضی ہو جا. جو تفسیر ہم سنتے ہیں کرتے ہیں اس سے راضی ہو جا. اے اللہ کوئی ایک عمل بھی ایسا نہ ہو جس کو تو رد کرے. تمام اعمال کو مولا کریم قبول فرما. ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. جہنم کے آگ سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام سے ہمیں سرفراز فرما. مولا کریم تقوی کی حقیقی دولت سے ہمیں متصف فرما. بے شک مولا کریم تقوی کی الگ الگ تعریف الگ الگ علماء نے بیان فرمائی ہیں. جتنی بھی تقوی کی تعریفات بیان ہوئی ہے تمام کے اندر جو تقوی کا مصداق ہے وہ ہم سب کو حاصل فرما دے. اے اللہ ہم سب کو متقی بنا دے، اور متقی بننے پر جو نتائج مرتب ہوتے ہیں ان نتائج سے بھی ہمیں تو سرفراز فرما. اہل غزہ اور اہل فلسطین کی بھرپور حفاظت فرما. جو مظالم ان پر ہو رہے ہیں اے اللہ ان کو تو دور فرما. اے اللہ ہمیں عزت سے سرفراز فرما، ذلتی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ طاقت تندرستی سے نواز، بیماری کمزوری ذوق سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. مولا کریم رزق سے نواز. اے اللہ حلال طیب روزی سے نواز. مولا کریم فقیری مفلسی غربت سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جیل کے اندر محبوس پڑے ہوئے ہیں. اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کی رہائی کی شکلیں آسان فرما دے. اے اللہ بہت سے لوگ مقروض ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ وہ پیسے کہاں سے لائیں. اے اللہ غیب سے ان کی نصرت فرما. مولا کریم بے شک تیری رضامندی ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اے اللہ اس ذمہ داری کے اندر تو ہمیں کامیاب فرما، ناکامیابی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.